جہاں تک آپ نے کپتانی کی بات نہیں ہے وہی چیزیں صرف یہ ہے کہ ایگزیکیوٹ اچھا ہو رہا ہے، پلاننگ اچھی ہو رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ ایز اے کپتان کھیلتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اوپوننٹ کو اچھی طریقے سے اسیس کیا جائے، کنڈیشنز کو اسیس کیا جائے، پھر آپ کس بیٹسمین کے اگینسٹ کیا بولنگ کرنی ہے وہ پلان ہونا چاہیے، وہ ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. السلام علیکم بابر. السلام علیکم. بابر کافی اس سیزن سے پہلے آپ کی بیٹنگ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. یو اینڈڈ اپ ایز دا ٹاپ اسکورر ان دس سیزن، موسٹ رنس بھی ہو گئے ایک سیزن میں، وہ ریکارڈ بھی لے لیا. بات ہوتی تھی کہ ٹرافی آپ ایز اے کیپٹن نہیں جیت پاتے، فرسٹ ٹائم ایک پی ایس ایل فائنل میں ٹیم کو لیڈ کیا اور ٹرافی جیت لی. ہاؤ سیٹسفائنگ ہیز دس بین فار یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اچیو ہوئی ہے ٹرافی، اور کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. میرا ماننا ہے جب اللہ نے لکھی ہے جب آپ کو ملنا ہے وہ ملنا ہے، دیر آئے درست آئے، یا دیر میں ملتی ہیں، کبھی کبھار جلدی ملتی ہے، لیکن ہر چیز میں آپ کو سیٹسفائی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج الحمدللہ ٹرافی بھی ہم جیتے ہیں ایز اے ٹیم. جہاں تک بیٹنگ کی بات رہی، بالکل بیٹنگ میں جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو خود سے مجھے ایکسپیکٹیشن تھی وہ ویسے میں ڈلیور نہیں کر پایا تھا. لیکن یہ چیزیں چلتی ہیں، جو آپ پلان کرتے ہیں وہ ویسا آپ کو اندر جا کے ویسے ہی آپ نہیں ایگزیکیوٹ کر پاتے. کبھی کبھار آپ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے فیور میں نہیں آتی. لیکن اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیک آ کے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی چیزوں کو دیکھیں، جو آپ غلطی کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میں نے کیا ہے. اور لیکن اس میں یہ تھا کہ کافی جو میرے کلوز پرسن تھے انہوں نے کافی سپورٹ کیا. اس دوران آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کی کافی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں فیملی، کلوز فرینڈز، انہوں نے کافی جو ہے مجھے موٹیویشن کیا، اور اس میں جو میری بیسٹ ابیلٹی تھی اس پہ بات کرتے رہے. اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ جو میری بیسٹ چیزیں تھیں اس کو میں دوبارہ رپیٹ کروں، دیکھوں. جو میرے کلوز کوچز تھے ان سے بات کی، ان سے ڈسکشن کیا، اس پہ کام کیا. تو یہ چیزیں، یہ دیکھیں رولر کوسٹر کی طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں، کبھی بھی ایک اسٹیبل اسٹیج نہیں چلتی. اس میں آپ سیکھتے بھی ہیں، اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں. تو یہ زندگی کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ آج اچھی پرفارمنس رہی ہے، اچھا ٹورنامنٹ گیا ہے یہ. تو کوشش کروں گا اس کو کنٹینیو رکھوں. السلام علیکم بابر، بہت بہت مبارک ہو. ابو بکر طارق فرام کرکٹ. بابر، جب آپ نے پاکستان کی بھی کپتانی کی اتنے سارے ٹورنامنٹس میں، ڈومیسٹک میں بھی کی، تو ایک جب کرٹیسزم ہوا تو لوگوں نے یہی بولا بابر کیپٹن اچھا نہیں ہے، کپتانی اچھی نہیں کرتے. آپ نے ایسا کیپٹن، آج ٹرافی آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ چیز ہو چکی ہے جس پہ بات ہوئی. تو ایسے کون سے پوائنٹ تھے آج جیت کے آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم ہار رہے تھے تو وہ فنیشنگ ٹچ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اینڈ اس کے علاوہ آپ نے کہا اتنے سارے کلوز لوگوں سے میں نے بات کی، تو وہ کون سی ایسی ایک کوئی بندہ آپ مینشن کرنا چاہیں، یا ایک ایسی خاص موٹیویٹنگ بات آپ مینشن کرنا چاہیں جس نے آپ کو خاص ہیلپ کیا ہو ٹرافی جیتنے میں اور اس سفر میں؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے کپتانی کی بات نہیں ہے وہی چیزیں صرف یہ ہے کہ ایگزیکیوٹ اچھا ہو رہا ہے، پلاننگ اچھی ہو رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ ایز اے کپتان کھیلتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اوپوننٹ کو اچھی طریقے سے اسیس کیا جائے، کنڈیشنز کو اسیس کیا جائے، پھر آپ کس بیٹسمین کے اگینسٹ کیا بولنگ کرنی ہے وہ پلان ہونا چاہیے، وہ ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے. ایز اے کپتان آپ کوشش کرتے ہیں کہ اندر بولر کو یا بیٹسمین، تو ایز اے بیٹسمین آپ اندر بھی ہوتے ہیں لیکن باہر بیٹھ کے آپ کانفیڈنس دے سکتے ہیں. تو آن دا ڈے پلیئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے رسپانس کرتا ہے. تو فیلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے وہی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. پھر جس میں نے بات کی سو چیزیں اپ اینڈ ڈاؤنس چیزیں چلتی ہیں، بندہ سیکھتا ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، فیملی ہے میری، جنہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے، کوچز ہیں، اور ہمیشہ مجھے انہوں نے یہی بولا ہے کہ یار آپ نے کیا ہوا ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسپیشلی میں زہیر بھائی کا نام لینا چاہوں گا. وہ جب بھی ملے ہیں انہوں نے مجھے یہی بات کی ہے کہ یار آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، یہ چیزیں ہم پہ بھی آئی تھی، آپ پہ بھی آئیں گی اور پھر دوبارہ آئیں گی. اس پہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھو اور اپنے آپ کو جو ٹریننگ، جو پریکٹسز ہیں اس پہ اور ٹائم لگاؤ. بابر، اس بار پاکستان سپر لیگ کی جو وکٹیں تھیں، کیسا آپ نے آسٹریلین سوائل کو اور پاکستانی سوائلز کو، کیونکہ 4 سنچریاں ہوئی ہیں، 2 آپ کی، مینڈس کی، عثمان کی، اور لاہور میں بھی آج دیکھیں عاقف نے اور علی نے بہت اچھی، پیسرز کو بھی مدد مل رہی تھی. اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس 2000 PSL 11 کو لے کے وکٹوں کے حساب سے؟
کنڈیشنز کی اور پچز کی اگر بات کریں تو کافی اچھی تھی, ڈفرینٹ تھی. لاہور کی ڈفرینٹ تھی اور کراچی کی ڈفرینٹ تھی. کراچی میں ہائی اسکورنگ گیم ہو رہی تھی, وہاں کی پچز زیادہ اپوزٹ چل رہا تھا, کیونکہ موسٹلی یہاں پہ موسٹلی جو ہیں وہ لاہور کی زیادہ پچز اچھی ہوتی ہیں. میرے خیال سے کریڈٹ دینا چاہیے گراؤنڈ مینس کو, جتنے بھی تھے کراچی میں ادھر, انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ, کیونکہ سڈنلی جو ہے پورا جو پلان چینج ہوا. پہلے ہر جگہ پاکستان میں تھا, پھر 2 وینیو میں آیا, اس میں پھر آپ نے آلموسٹ کتنے میچ ہوں گے, 30 میچ ہوں گے, تو 30 میچ 2 وینیو میں کرانا ایک بڑی چیلنجنگ بات ہے. تو وہ میرے خیال سے یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ وہ انہوں نے ہر میچ میں آپ نے دیکھیں کہ ہائی اسکورنگ گیم ہوئی ہے, ٹائٹ گیم بھی ہوئے ہیں, کہیں ایک دو میچ جو ہیں وہ جو اسٹریٹ فارورڈ ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال سے موسٹلی جو ہے وہ کافی ٹائٹ گیم ہوئے ہیں. تو کنڈیشنز ڈفرینٹ تھی. ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا پڑتا ہے, اور کنڈیشنز کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے. ایز اے بیٹسمین, ایز اے ٹیم, ایز اے بولنگ یونٹ, ایز اے کپتان, آپ کو پچ جو ہے وہ ریڈ کرنا بہت ضروری ہے. اسی حساب سے پھر اپنے آپ کو آپ پلان کرتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ بولنگ کرنی ہے یا کس طرح بیٹنگ کرنی ہے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ پچ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ ایز اے بیٹسمین کچھ اور کری جا رہے ہیں, تو وہ پھر وہ رزلٹ ویسے نہیں آتے. تو کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ 200+ ہے, کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ 180 ہے. تو اس میں دونوں سینیریو میں آپ کو ڈفرینٹ بیٹنگ کرنی پڑتی ہے. کبھی آپ کو لمحہ لے کے جانا پڑتا ہے, کبھی آپ کو یہ ہے کہ آن دے اپ بھی لگتی ہیں. تو وہ آن دا ڈے آپ کو وہ چیزوں کو جو ہے وہ اسیس کرنا بہت ضروری ہے. بابر ادھر جی, عاقب دنیا ٹی وی سے. پرفیکٹ ڈے تھا آج آپ کے لیے, ہوم گراؤنڈ تھا, آپ کی فیملی بھی یہاں پہ تھی, ٹرافی بھی آپ جیت گئے, ٹاپ بیٹر بھی آپ ہیں, ٹاپ وکٹ ٹیکر بھی آپ کے پاس رہا, پرفیکٹ ٹورنامنٹ تھا آپ کے پاس. یہ بتائیے گا کہ جب آپ میچ سے پہلے آج جو آپ نے بھی والدین کی بات کی, فیملی کی بات کی, کس کی دعا تھی آپ کے پیچھے, والد صاحب کی تھی یا والدہ کی تھی, کیونکہ آپ کے بھائی بھی تھے یہاں پہ, ذرا یہ والی ایک بتا دیں کیا. ہاں, میرے خیال سے فیملی کے بعد تو میرے خیال سے جتنے فینز ہیں ان کی دعا تھی, اور میرے خیال سے فیملی کی ہمیشہ رہتی, ماں باپ کی ہمیشہ ہی دعا ہوتی ہے. ان کی وجہ, ان کی دعاؤں کے وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ نے اتنی عزت دی ہے, اتنا نام ان کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک خاص کرم کیا ہوا ہے. فینس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے برے ٹائم میں اچھے ٹائم میں سپورٹ کیا, ہمیشہ ہی سپورٹ کیا انہوں نے. اور بس یہی تھا کہ جب آئے ہیں تو اس میں ایز اے ٹیم ہم نے یہی بات کی تھی کہ یار ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹورنامنٹ بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن اس میں اپنے نروس کو جتنا کنٹرول کریں گے, کیونکہ فائنل کا ایک ڈفرینٹ پریشر ہوتا ہے, ڈفرینٹ آپ میں ایک انرجی آئی ہوتی ہے, اس کو اپنے نروس کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. ایز اے پلیئر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایکسٹرا کرنے جاؤں, وہیں پہ آپ مسٹیک کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک دوسرے سے یہی بات کی تھی, جتنے بھی فورنر پلیئر تھے وہ سارے ایکسپیرینس پلیئر تھے, تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو کام اینڈ کول رکھو, جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ صرف ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بہت زیادہ ہم نے ایکسائٹڈ نہیں ہونا, بہت زیادہ ہم نے اوور ٹرائی نہیں کرنی, ہم نے صرف جو ہے وہ اپنے پلان کو اور اپنی جو گیم ہے, جو آپ کی ایبلٹی ہے اس حساب سے آپ نے اپنا گیم کھیلنا اور انجوائے کرنا ہے. بابر, یہ آج کی جو آپ کی جو ہارڈی کی اننگ ہے اور عبدالصمد کی جو پارٹنرشپ ہوئی ہے, اس نے میچ کو چینج کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دم چار وکٹیں آپ کی گر گئی تھی, اور دوسرا آپ دیکھیں آگے کیا پلان ہے آپ زلمی کا, آگے کیسے اس پرفارمنس کو مینٹین کرنا ہے, دوبارہ جیتنا ہے, کوئی اس کے متعلق بھی آپ نے کوئی اسٹڈی کی ہے کہ اس قائم کیسے رکھنا ہے؟ بالکل, جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ ارلی آن 4 وکٹیں گر گئیں, تھوڑا سا ڈگ آؤٹ میں تھوڑا سا پریشر آ گیا تھا, لیکن میرے خیال سے ہارڈی نے اور سمد نے جو بیٹنگ کی ہے وہ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ تھی ہمارے لیے, ٹیم کے لیے, اور انہوں نے بہت سینسیبل کھیلا. اس میں کوشش کی تھی کہ زیادہ چانس نہ لیں, اس پارٹنرشپ کو بلڈ کریں, کیونکہ وہاں پہ ایک پارٹنر کی ضرورت تھی, اور وہی انہوں نے کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی نیچرل گیم کھیلی. دیکھیں ابھی بہت سال پہلے پوچھ رہے ہیں اس چیز کو تو انجوائے کرنے دیں. میرے خیال سے سارے زلمی فین, زلمی ٹیم, مینجمنٹ سب خوش ہیں, تو ہم کوشش کریں گے اس کو انجوائے کریں, اس مومنٹ کو. بابر, آپ دنیا کے ماشاءاللہ گریٹسٹ بیٹسمین میں جو ہے وہ شامل ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ یور کم بیک ہے فارم کی طرف, اس میں آپ کے اس وقت کے کوچنگ سٹاف میں اوٹس گبسن اور مصباح الحق کا جو ہے وہ کیا رول ہے؟ دیکھیں, کوچنگ سٹاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیم کو چلانا کیسے ہے, کس ہر
कोच का डिफरेंट रोल होता है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डिंग, हेड कोच का एक डिफरेंट रोल है, तो वो आपने कैसे उसको अपनी जॉब को जो है वो से प्लेयरों से काम लेना है। हर प्लेयर का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, फिर क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको देखेंगे 25 के 25 डिफरेंट माइंड है। पाकिस्तान की एक डिफरेंट बात है, लेकिन फ्रेंचाइज में ये होता है कि आपके डिफरेंट माइंडसेट है, उसको एक पेज पे कैसे लाना, उसको कैसे जो है वो उनसे परफॉर्मेंसेस लेनी, क्योंकि फॉरनर्स भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, आपने एक महीना इकट्ठे खेलना होता है। उससे पहले जो मेरे ख्याल से जो टाइम मिलता है, जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो फिर ही बॉन्ड बनता है और उससे फिर आपको हेल्प मिलती है जब आप एज अ टीम खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी फॉरनर्स है सब ने एंजॉय किया, सब ने जो है वो इस टूर्नामेंट को हाई रेट करते हैं, जितने भी फॉरनर प्लेयर होते हैं, क्योंकि PSL हमेशा ही जो है वो हाई रेट होता है, और क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, और जो जितनी भी अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल से सब जो फॉरनर्स एंजॉय करते हैं। बाबर, ये बताएं कि सेलिब्रेशन का टाइम आप लोगों के पास कम होगा, आपके पास ख़ास तौर पर, क्योंकि आपने अब आगे टेस्ट सीरीज़ के लिए जाना है, तो क्या आप इस ट्रॉफ़ी के साथ पेशावर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस है और वो चाहते हैं कि आप इस ट्रॉफ़ी के साथ वहाँ भी चक्कर लगाएं, तो किस तरह से उनको पैगाम देंगे और टेस्ट सीरीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, टाइम तो कम है, सुबह 9 बजे फ़्लाइट है, सेलिब्रेशन का भी टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि जब वापस आएँ तो अच्छे तरह से सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिली। मुझे याद है कि जब मैं चैरिटी का एक मैच खेलने गया था वहाँ पे, तो वो एक डिफरेंट वहाँ पे सपोर्ट थी, डिफरेंट एक वाइब थी, एक डिफरेंट लोगों का एक क्रेज़ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी क्रिकेट नहीं होती, तो वो मेरे ख्याल से वहाँ वाला एरिया जो है वो बहुत मिस करता है। तो कोशिश करेंगे, अभी जाके जवेद भाई से बात करते हैं। मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब ने भी बात की थी कि हम इसको लेके जाएंगे पेशावर की तरफ भी, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे कि एक वहाँ भी जाएं, उन लोगों के साथ भी मिलें, वहाँ पे उनको हम दिखाएं कि ट्रॉफ़ी जीते हैं। तो इंशाल्लाह अभी बैठ के बात करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा वहाँ जाएंगे और उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। टेस्ट के लिए इंशाल्लाह जाके तैयारी करेंगे, जितना टाइम मिलेगा उसमें तैयारी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह देखें ये ऐसा सीज़न हमने पहले भी काफ़ी देर पहले भी खेला है कोविड के टाइम पे, कि बैक टू बैक आपके मैचेस होते हैं, तो आपने सिर्फ माइंडसेट और जाके कंडीशंस को देखना है, उस हिसाब से फिर आपने अपने प्लान करना, और कोशिश करूँगा कि जितना टाइम मुझे मिले मैं जाके यूटिलाइज़ करूँ। बाबर भाई, अज़हर महमूद ने कहा था कि आपके कोच ने कि बाबर आजम को हमने फ्री हैंड दिया था, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त आ रही है, आपने देखा। तो क्या एक वजह ये भी थी कि लास्ट जो वर्ल्ड कप खेल के आए थे उसमें परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी? क्या एक वजह ये भी थी कि फ्रीली आपको सारे डिसीजन करने का मौका दिया जा रहा था? और दूसरा ये कि इस PSL में मोस्टली प्लेयर्स जो ओवरसीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो उस कल्चर का पाकिस्तान में आना किस तरह समझते हैं? देखें, जब आप वर्ल्ड कप से आए हैं, हम वर्ल्ड कप से आए थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो एज अ प्लेयर आप थोड़ा सा डाउन होते हैं। लेकिन उसमें फिर वही बात आ गई कि टाइम कम था, उसमें मेरे पास 10 दिन थे, उसमें मैंने अपने आप से जो मेरी मिस्टेक थी या जो मेरी गेम प्लान जो लग रहा था कि चेंज हो रहा है, उस पर मैंने बैठ के अपने आप को देखा, उस पर डिस्कशन की, अपनी टेक्निक पे काम किया, माइंडसेट पे काम किया। तो इस PSL में सिर्फ ये था कि यार जो मेरी नेचुरल गेम है, जो मेरी क्रिकेटिंग शॉट है, वो मैं उसी हिसाब से खेलूँगा। जो मुझे पिच पे जाके कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड कर रही है, उस पर टीम क्या रिक्वायर्ड कर रही है, टीम मुझसे क्या डिमांड कर रही है, वो एग्जीक्यूट करूँगा। और उसमें यही है कि आपको जब फ्री हैंड मुझे हर बार ही मिला है, ऐसा नहीं है कि कभी फ्री हैंड नहीं मिला। उसमें ये था कि ओटस ने सब कोचेज़ ने कहा था कि आप जाके अपना गेम खेलो, एंजॉय करो, आप सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस रखो, जो आपकी बैटिंग है या जो आप जिस तरह खेलते हो आपको पता है, आपने पहले भी इतने रन्स किए हैं, वो आपको पता, हमने नहीं किए। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि किस तरह खेलना है, आपको पता है कि किस तरह अंदर जाके खेलना है, किस कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, उस तरह से आपने अपना गेम प्लान बनाना है। तो वो मैंने एग्जीक्यूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने परफॉर्मेंस कराया। शकील, शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट। शकील प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। ये इधर जरूरी है कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं,
تو اب بابر اعظم خود T20 میں بھی پرفارم کر لیا، لیکن آپ اسپیسیفکلی اب کس فارمیٹ کی طرف جائیں گے، یا کہ آپ بدستور تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں؟ کھیلوں گا، بے فکر رہیں، تینوں کی طرف ہے، ٹینشن نہ لیں آپ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں جس طرح آپ نے، سوری میں آپ کا جو سوال، جی ایک منٹ میں، جو آپ نے سوال کیا بالکل دیکھیں، یہ پلیئر نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا، پلیئر کا کام ہے کھیلنا. میرے خیال سے ہر پلیئر کو ہر کرکٹ کھیلنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ صرف وائٹ بال پہ یا T20 پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کو ہر کرکٹ کھیلنی چاہیے. ریڈ بال سے آپ کو بہت ایکسپیرینس ملتا ہے، آپ کو باری لینے کا، آپ میں پیشنس آتا ہے، آپ کو لمبی باریاں، لمبے رنز کرنے کا جو ہے وہ آپ کو ایکسپیرینس آتا ہے. جب آپ 4 ڈے کھیلتے ہیں یا کوئی بھی ڈومیسٹک کی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو تینوں فارمیٹ کھیلنے چاہیے، اور وہ آپ کو ہر فارمیٹ میں ہیلپ کرتا ہے. آپ کو T20 میں ہیلپ کرتا ہے، 1 ڈے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹیسٹ جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں جو آپ کا جو پیشنس ہے، جو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ کو لمبی باری لینے کا آرٹ آتا ہے، وہ آپ کو وائٹ بال میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے.